السلام علیکم پاکستان. آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل، اور آج براق ڈیجیٹل پر ہمارے ساتھ موجود ہو گئے ایک شہید کے فرزند، جو کہ نہ صرف میر عبدالقدوس مینگل شہید کے فرزند ہے، نہ صرف ان کے وارث ہے، بلکہ ان کی بہادری، ان کی دلیری اور ان کے عظمت کی شناخت بھی رکھتے ہیں. انہوں نے بارہا پاکستان کی سالمیت کے ساتھ اور پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ اپنی آواز بلند کی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے بارہا ان کی ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے فیصلہ پاکستان کے حق میں کیا، اور انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے مادر وطن سے وفا کی. پچھلے کئی دہائیوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر بلوچستان میں کوئی بھی شخص یا کوئی بھی سیاسی شخصیت یا کوئی بھی محب وطن نوجوان، خواہ وہ کوئی سردار ہو یا نواب ہو یا پولیٹیشین ہو، وہ پاکستان زندہ باد کی صدا بلند کرتا ہے، تو فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد یا تو اس کی آواز کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا تو ان کی ضمیر کو خریدنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن بلوچستان میں کئی ایسے مثال موجود ہیں جو کہ فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردی کو مسترد کرتے ہیں. بے شک وہ ہمیں اپنے گھرانوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتے ہیں یا غمخوار کر دیتے ہیں. آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے میر عبدالقدوس مینگل شہید کے فرزند میر منیر احمد مینگل. سر، سب سے پہلے ہم آپ کو براق ڈیجیٹل کے توسط سے سلام پیش کریں گے، کیونکہ ہم شہداء کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم شہداء کو ریپریزنٹ کرتے ہیں. شہداء ہمارا فخر ہے اور ہمارے ماتوں کا جوہر ہے. سب سے پہلے میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ سب سے پہلے قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم کو جس طرح سے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنایا، لیکن اس سے پہلے بارہا ان کی ضمیر کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے یہ فیصلہ کس لیے کیا کہ انہوں نے مادر وطن کے ساتھ وفا کی، لیکن دہشت گردوں کی دہشت گردی کو انہوں نے مسترد کیا. اصل میں اس سوچ کے پیچھے کیا وجہ تھی، یا اس فیصلے کے پیچھے کیا وجہ تھا؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں آپ براق کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے تھینک یو مجھے ٹائم دیا، مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا. سب سے پہلے میں اپنے والد محترم شہید میر عبدالقدوس مینگل کے حوالے سے کچھ الفاظ کہوں گا. آپ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جی BLA فتنۃ الہندوستان نے ان کو جس طرح شہید کیا، سب سے پہلے انہوں نے فتنۃ الہندوستان کے لوگ وہاں پہ جو علاقے میں، میرے والد صاحب ایک نوٹیبل بھی تھے، اپنے ٹرائب کے لیڈر بھی تھے، اور وہ عوامی خدمت سوشل تھے بہت، تو وہ ایزی اپروچ تھے ہر کسی کے لیے، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو. آپ کے عوام کی فلاح و بہبود میں بڑے سرگرم تھے. جی، بڑے سرگرم ہی تھے. تو جب ان کو شہید کیا گیا، تو یہ آپ کہیں سے بھی پوچھ سکتے ہیں علاقے کے لوگوں سے، انہوں نے فتنۃ الہندوستان کے جو اس ٹائم BLA کہا جاتا تھا، بلوچ لبریشن آرمی کے لوگ، BSO کے لوگ اٹھائے جاتے تھے، تو میرے والد صاحب ان کو حالانکہ جا کے اپنی گارنٹی پہ، اپنے ہی ذمہ داری پر ان کو چھڑواتے تھے. جی ماشاء اللہ. تو BSO کا ایک سیشن ہوا تھا نال کے علاقے، خوزدار کے علاقے نال میں، وہاں سے 50 سے 60 لڑکے پکڑے گئے تھے سیشن سے جب آ رہے تھے واپس. وہیں سے پھر ان کو پولیس سے چھڑایا میرے والد صاحب نے، شہید میر عبدالقدوس مینگل نے، جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اپنے پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے. حالانکہ اس کو پھر BLA نے کافی آفرز کی کہ جی آپ ایکٹیو انسان ہیں، آپ ایکٹیو ہیں بہت، وہ حالانکہ کیونکہ تربت بیلٹ میں کافی انہوں نے وقت گزارا تھا، کافی سال گزارے وہاں پہ. جی. تو مند بلو ان علاقوں میں، تربت کے علاقے بہت انہوں نے، مکران ریجن، جی مکران ڈویژن میں کافی زیادہ. تو اس طرف سے پھر بلوچ لبریشن آرمی نے کافی اس کو دیکھا بھی تھا، ان کو پتہ بھی تھا. وہ کوئی پارٹی نہیں دیکھتے تھے کہ یہ فلاں پولیٹیکل پارٹی سے ہے، جی ہمارے اگینسٹ ہے فلاں، نہیں، اس طرح نہیں. وہ ایک انسانیت، وہ عوامی خدمت کرتے تھے. جی. وہ چاہتے تھے ہمیشہ پاکستان ترقی کرے، پاکستان کی خاطر، پاکستان کی سالمیت کی خاطر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. جس طرح وہ سوشل تھے، وہ عوام کے لیے نوکریاں کرتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں خوزدار شہر کے اندر، اس ٹائم خوزدار سٹی کے اندر انہوں نے 450 سے 500 لوگ انہوں نے جاب پہ لگوائے تھے، جو غریب غربا تھے، جو ایک سیاسی اس میں نہیں تھا، حالانکہ ایک بیک گراؤنڈ سیاسی تھا، عوام کی خدمت بغیر کسی مقصد. BLA نے آفر کی کہ میرے ساتھ آپ چلیں پلیز، آپ جیسے لوگ ہمیں چاہیے. انہوں نے اس کو مسترد کیا، کہا پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد کو اس نے ہمیشہ نعرہ لگایا، اس نے پاکستان کا جھنڈا اٹھایا ہمیشہ سے. اور اس کے بعد پھر میرے والد صاحب کے گھر پہ گرنیڈ پھینکا گیا، پھر ان کو تھریٹس کیے گئے
کافی زیادہ تھریٹ کیے ان کو کہ جی آپ ابھی زندہ نہیں رہیں گے. پھر بھی انہوں نے کہا میں پاکستان زندہ باد ہی کہوں گا. پاکستان کا جھنڈا انہوں نے ہمیشہ بلند رکھا اور ہمیشہ اپنے گیٹ پہ انہوں نے اور اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ پہ اس نے ہمیشہ پاکستان کا جھنڈا رکھا تھا. ہم سب کو فخر ہے پاکستان کے ایسے ثبوتوں پہ. سر آپ قوم کو یہ بتائیں کہ آپ کے والد محترم میر عبدالقدوس مینگل شہید کی شخصیت سے آپ کس طرح متاثر تھے، اور جب ان کی شہادت ہوئی، جب انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ پاکستان کی خاطر، اس ملک کی سالمیت کی خاطر اور بلوچستان پر امن کی خاطر انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ جب پیش کیا، ان کی شہادت سے آپ کی شخصیت پر کیا اثر پڑا؟ مطلب اس کے بعد آپ نے کیا اپنا لائعمل اپنے ذہن میں بنایا کہ اب زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، اور ان کی پہچان کو، ان کی شناخت کو، یا ان کے آواز میں جو طاقت تھی پاکستان کے لیے، اس کو آگے کیسے بڑھ کر لے کر جانا ہے؟ جب میرے والد صاحب، والد محترم شہید میر عبدالقدوس مینگل شہید ہوئے، میں کراچی میں اسٹڈی کر رہا تھا اس ٹائم. جی. تو مجھے اچانک سے پتہ چلا کہ شہید میر عبدالقدوس مینگل شہید ہوئے. تو میرے پیروں سے زمین نکل گئی. تو میں سمجھ نہیں رہا تھا کہ میں کیا کروں. حالانکہ میں ایج میں چھوٹا تھا اس ٹائم. تو ہم لوگ ٹوٹل 7 بھائی ہیں، سب سے بڑا میں ہوں. جی. تو میں نے اسی دن سے عہد کیا کہ ہمیں شہید میر عبدالقدوس مینگل کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے نظریے کو ہمیں آگے لے کے جانا ہے. وہ ایک محب وطن پاکستانی تھے، ان کا نظریہ پاکستان تھا. اور میں چاہتا تھا کہ میں چاہتا بھی ہوں، اور میں نے ہمیشہ سے ہم لوگوں نے یہی نعرہ اپنا بلند کیا، اور ہمارا یہ ایک تقیہ کلام ہے میں اور میرے بھائیوں کا، بلکہ ہماری فیملی کا، کہ ہم شہید ہیں یا غازی ہیں پاکستان کے لیے. بے شک ہم نے پاکستان کے جھنڈے ہمیشہ اٹھائے ہیں اور لگائے ہیں اپنے سینوں پہ، پاکستان کے بیج ہم نے لہرائے ہیں. تو ہم نے کہا کہ ان کا نظریہ ہمیں آگے لے کے جانا ہے. اور ہم لوگ 7 بھائی، ہم نے ساتوں نے یہی عہد کیا ہے کہ ہم والد محترم جیسے تو نہیں بن سکتے، لیکن اس کے نقش قدم پہ چلیں گے انشاءاللہ. سر آپ کی بہت بڑی ایکٹیویٹیز ہے خضدار میں، وڈ میں، آپ ہمیشہ پاکستان کا پرچم لے کر نکلتے ہیں، آپ پاکستان زندہ باد کی صدا سڑکوں پر بلند کرتے ہیں. تو آپ قوم کو بتائیں کہ جو وڈ اور خضدار کے مقامی لوگ ہیں وہ پاکستان کے نظریے کو کیسے دیکھتے ہیں، وہ افواج پاکستان کی شانہ بشانہ کس حد تک کھڑے ہیں، کیونکہ ہمارا جو صوبہ ہے وہ ایک دہشت گردی کی لہر سے گزر رہا ہے. تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں ان کی کیا تھنکنگ ہے پاکستان کے لیے، یا بالخصوص بلوچستان کی سالمیت کے لیے اس وقت؟ جیسا کہ آپ وڈ اور خضدار کی بات کرتے ہیں، ڈسٹرکٹ خضدار ایک ایسا علاقہ ہے، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں ماشاءاللہ، ہمارے معتبر لوگ رہتے ہیں. اور خضدار ایک مین سٹی ہے، اور آپ کے بلوچستان کا میں اس کو دل بھی کہہ سکتا ہوں، کیونکہ سینٹرل ایریا ہے. آپ کے مکرام بیلٹ سے لے، اگر کوئٹہ سے، چمن سے لے، آپ کراچی سے بھی لے، انٹیریئر سندھ یا پنجاب سے لے، تو ایک سینٹرل ایریا ہے. تو جیسا کہ آپ نے کہا، بالکل خضدار اور وڈ کے اندر کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کا جھنڈا ہمیشہ پرچم انہوں نے لہرایا ہے. بے شک. اور میرے ریڈیو میں بھی انہوں نے شرکت کی ہے ہمیشہ سے. پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے انہوں نے، اور لگاتے بھی رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ ہی پاکستان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہی رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے، اب یہ ایک لہر آئی ہے کہ جیسے فتنۃ الہندوستان ہے، ان کو انشاءاللہ کاؤنٹر کریں گے یہ لوگ، اور وہ کر بھی سکتے ہیں. خضدار کے عوام میں وہ طاقت ہے، عوام میں وہ طاقت ہے جناب. عوام ان کو للکار سکتی ہے، عوام ان کو للکار بھی رہی ہے. جی، عوام ان کو للکار بھی رہی ہے اس بارے میں کہ بھئی ہم پاکستان زندہ باد ہی کہیں گے. جی، بلوچستان ہم بلوچستان آزاد ہے پہلے سے ہی، اور کیا آزادی چاہیے ان کو؟ آپ مجھے بتائیں. پاکستان کا حصہ ہے. میں آپ کو ایسے سرداروں کے کلپس دکھا سکتا ہوں جو بالکل بلوچیت کے نام لیتے تھے، بات کرتے تھے بلوچیت کے لیے. وہ بھی کہتے تھے کہ ایک سیشنوں میں اپنے ان کے بلوچستان یونیورسٹی کے سردار کے، وہ کہتا ہے کہ جی میں بلوچستان کی آزادی کی بات نہیں کرتا، میں آزادی نہیں مانگتا، میں اپنا حق مانگتا ہوں. جی. آج کل لوگ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم پاکستان آزادی کی بات مانگیں؟ وہ بھی کہتا ہے پاکستان ہوگا تو ہمیں، فوج ہے تو ہمیں. اس سردار کے آج تک الفاظ اور ان کی ویڈیوز بھی ہیں، موجود ہیں آج تک پلیٹ فارم پہ آپ کے. سر آپ افواج پاکستان کی قربانیوں کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جس طرح سے بلوچستان میں حالیہ ملٹری آپریشنز ہو رہے ہیں اور بڑی طاقت اور کثرت کے ساتھ فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا رہا ہے، ایک طرف آپ خود ایک شہید کے فرزند ہیں اور شہداء کی فیملی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، تو آپ لوگوں کے کیا جذبات ہیں پاکستان کے جو باوردی شہداء ہیں ان کے لیے، یا ان کے خاندانوں کے لیے، یا افواج پاکستان کے حالیہ دنوں میں بے شمار قربانیوں کے لیے؟ پاکستان آرمی جو ہے، پاکستان آرمی
ہمارے سروں کا تاج ہے. بے شک پاکستان آرمی ہے تو ہم ہیں. بے شک. آج آپ دیکھیں پاکستان کو کوئی میلی آنکھ سے دیکھ بھی لیتا ہے تو وہ ہماری پاکستانی آرمی ان کی آنکھیں بھی نکال لیتا ہے. جی. جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہندوستان نے جس طرح کی 10 مئی 2025 مار کے حق ہوا تھا, وہ بھی آپ کو یاد ہے. پوری دنیا نے دیکھا اور اس نے کر دکھایا پاکستان نے. پاکستان آرمی ہمارے سروں کا تاج ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں. اور ان کی قربانی بہت زیادہ ہے ہمارے لیے, اور ان کی ایک سپاہی کی قربانی ہمارے لیے بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ہمیں یہ بلوچستان میں جس طرح سے ملٹری آپریشن ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں اور صحیح جا رہے ہیں. ان کی جس طرح سے قربانیاں ہمارے لیے ہے, اور ہم وہ ہیں تو ہم ہیں نا. پاکستان جب ظاہر سی بات ہے, اگر آپ دنیا کی کسی بھی ملک ممالک میں جائیں, آپ جن کے پاس آرمی نہیں ہے, پاکستان جیسی آرمی لوگ مانگتے ہیں آج تک. آپ کی دوسری ممالک کے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاکستان کی آرمی جیسی اور آرمی چیف صاحب یا آرمی جیسی ہو ہمارے. ظاہر سی بات ہے سر, ہماری آرمی کے تو بے شک قربانیاں بہت زیادہ ہے بلوچستان میں, ہم گن بھی نہیں سکیں گے. ان گنت قربانیاں ہیں ہماری افواج پاکستان کی. لیکن افواج پاکستان فرنٹ لائن پر آتی ہے, لڑتی ہے, دہشت گردوں کا مقابلہ کرتی ہے. لیکن جو لوگ آزاد بلوچستان کا خواب دیکھتے ہیں, ان میں اتنی ہمت اور غیرت کیوں نہیں ہے کہ وہ سامنے آ کر لڑیں؟ وہ بلوچستان کی خواتین کو استعمال کرتے ہیں, انہیں خودکش بمبار بناتے ہیں. آپ وڈ سے تعلق رکھتے ہیں, کیا وڈ کی سرزمین کی جو مٹی ہے یا بلوچستان کے رسم و روایات ہے, وہ کبھی آپ کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ بلوچ خواتین کو استعمال کریں؟ بالکل بھی نہیں. بلوچ ہمیشہ سے اصول پسند رہے ہیں. جی. بلوچستان کے بلوچوں نے ہمیشہ قربانیاں دی ہیں. آپ ان کی پوری ہسٹری چیک کریں, غیرت ہے الحمدللہ ان میں. بلوچوں کی غیرت دنیا میں مشہور ہے. اور آپ کے ہندوستان, آپ کے دوسرے فطرت ہندوستان والے لوگ جو بھی ہیں, یہ آج کل کے نئے لڑکے ہیں جنہوں نے آزاد بلوچستان کا خواب دیکھا ہے, وہ کر نہیں سکتے ایسا. اور بلوچستان آزاد ہے پہلے سے بھی, پاکستان کے ساتھ آزاد ہے نا. بے شک. اور آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بلوچ عورتیں جو ہیں ہماری, میری مائیں, میری بہنیں, میری بیٹیاں, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, چاہے جس بھی فرقے سے ہو, مطلب کسی بھی پارٹی سے ہو, وہ ہماری مائیں, بہنیں اور بیٹیاں ہیں. جی. ہم احترام کرتے ہیں بلوچوں کا. آپ دیکھیں جس طرح سے بلوچستان کے ایک سی ایم صاحب تھے ہمارے, نواب ثناء اللہ صاحب صاحب, انہوں نے کتنی رسپیکٹ دی بلوچوں کو. جی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ بلوچ اپنے عورتوں کو کتنی رسپیکٹ دیتے ہیں. ہمارے فیملی پکڑی گئی, ہمارے 100 خون, اگر کوئی عورت جاتی ہے, بلوچ عورت کسی کے گھر پہ جاتی ہے, تو وہ اپنے 100 خون معاف کرتے ہیں. جی بے شک. اس طرح سے ہماری غیرت اور ہماری بہادری, دلیری دنیا میں مشہور ہے اور سب کو پتہ ہے ہماری ہسٹری کا. اور آپ مجھے یہ بتائیں, ہم ڈھال بناتے صرف ایک خواب دکھانے کے لیے لوگوں کو, تاکہ عورتوں کو یہ یوز کرتے ہیں, جو لڑکیوں کو, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو, ہماری بہنوں کو ورغلا کے یا ان کو کسی بھی طریقے سے لے کر آتے ہیں, یہ غلط کاموں میں لگاتے ہیں, یا یہاں پہ فتنۃ الہندوستان اپنے ساتھ ان کو کروا دیتا ہے, خودکش بمبار بناتی ہے. وہ بہت ہی غلط بات ہے. یہ ہمارے بلوچستان کی اور بلوچوں کی جو رواج اور روایات کو کے خلاف ہے. یہ روایتوں کے خلاف ہے. آپ کئی دہائیوں سے دیکھ چکے ہیں, پٹھان بھی ہمارے بھائی ہیں. افغانستان میں کتنی بڑی جنگ چھڑی, جی, اس میں آج تک کسی نے کوئی اپنی عورتوں کو نکالا؟ کبھی نہیں. حالانکہ وہاں پہ نیٹو تھی, دنیا کی بڑی طاقت جنگیں لڑی. آپ سوات میں جائے, پٹھان ہمارے بھائی ہیں, وہ کتنے غیرت مند ہیں. انہوں نے جتنی بھی جنگیں لڑی ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک دن ان کی کوئی بیٹی یا بہن یا کوئی عورت ان کی باہر نکلی ہے؟ تو یہ ہماری بلوچوں کی روایت ہے, یہ ہماری بلوچوں کی روایتوں کے خلاف ہے. جس طرح سے انہوں نے فتنۃ الہندوستان کے لوگوں نے ہماری بلوچ بہن ماؤں بیٹیوں کو ان چیزوں پہ ورغلا کے یا ان کو بلیک میل کر کے لے کر آتے ہیں, یہ ایک رسم رواج کے خلاف ہے, یہ بلوچیت کے خلاف ہے. یہ نہ پاکستان کے ہو سکتے نہ بلوچستان کے ہو سکتے. جو انسان اپنی ہی عورتوں کے, اپنی ہی بیٹی, ماں, بہن, بیٹیوں کی حفاظت نہیں کر سکتا, بلوچستان کی کیا حفاظت کرے گا؟ یہ نہ بلوچ ہے نہ یہ انسان ہے, کچھ بھی نہیں. یہ صرف چند دہشت گرد درندے ہیں. بالکل, یہ دہشت گرد درندے ہیں, اور ان کی میں پرزور مخالفت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا میں انشاءاللہ. سر, آپ ایک شہید کے وارث ہیں, آپ اس قوم کو کیا پیغام دیں گے, بالخصوص بلوچستان کی یوتھ آپ کو سن رہی ہے, کہ وہ اس فتنے سے کس طرح محفوظ رہیں, وہ کس طرح سے افواج پاکستان کے ہاتھ کو تام کر ترقی کے منازل طے کریں؟ میں اپنے بلوچ بھائیوں کو اور بیٹوں کو میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ میں ایک شہید کا وارث, اگر کسی کو کہیں بھی کوئی مشکلات ہیں وہ مجھ سے رابطہ کرے. میں ان کو
پوری سپورٹ کروں گا، اور وہ اپنی ایکٹیویٹیز رکھیں کھیلوں میں، اپنے دوسرے چیزوں میں، تاکہ وہ ایکٹیو رہیں، اپنے پاکستان کی سالمیت کے لیے بات کریں. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان میں جیسے کہ آپ کو جابز ملتی ہیں، آپ دیکھیں کتنے ہمارے بچے ہیں، وہ کئی اگر جابس کے ایشو ہیں، اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، تو پھر بھی وہ پاکستان کے لیے کام کریں، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے. جس طرح سے ہم نے، میرے والد صاحب جب شہید ہوئے ہیں، میں ایک چھوٹا بچہ تھا جس طرح سے، تو میں کر کے محنت کر کے اس مقام پہ پہنچاؤں. میں بھی چاہتا ہوں کہ ہر بچہ، انسان بہت سخت چیز ہے، وہ ہر مقام پہ پہنچ سکتا ہے. میں ان کو یہی پیغام دوں گا اپنے یوتھ کو کہ وہ آگے بڑھے، اپنے عوام کی خدمت کریں. جس طرح سے وہ آگے آنا چاہتے ہیں، میں ان کو پوری سپورٹ کروں گا. جس طرح سے ان کو آگے آنا چاہیے، ہمیں یوتھ کو آگے آنا چاہیے. ریاست کی سپورٹ حاصل ہے. میں سب کو، میں یہی کہتا ہوں، میں کھل کے کہتا ہوں، میری پوری سپورٹ ہے ان کو، وہ آ جائیں، پاکستان کے لیے کام کریں. پاکستان کے لیے ہم سب مل کر کام کریں گے. پاکستان ہے تو ہم ہیں. پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کریں. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ باد. تو پاکستان، آپ سن رہے تھے میر عبدالقدوس مینگل شہید کے فرزند کو، جنہوں نے بلوچستان کی یوتھ کو بالخصوص یہ پیغام دیا کہ آپ قلم تامیں، آپ بندوق کو دفع کریں، آپ بندوق استعمال نہ کریں، آپ دہشت گردوں کو مسترد کریں، آپ ریاست کا ہاتھ تامیں، آپ افواج پاکستان کی صدا بلند کریں، کیونکہ یہی افواج پاکستان آپ کے حقیقی محافظ ہے. اگر پاکستان ہے اور افواج پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اور ہماری گھروں میں ہماری ماؤں اور بہنوں کی عزتیں بھی ہمیشہ محفوظ رہیں گے. تو آپ ان کی بات کو سن رہے تھے. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور پوڈ کاسٹ میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.